یہ تو اہل کتاب کا مسئلہ ہے، لیکن اگر اہل کتاب کی جیسی حرکتیں ہم بھی کرنے لگے تو ہمارے لیے بھی وہ خطاب ہو گیا. جیسے اہل کتاب نے کیا کیا، بالخصوص عیسائیوں نے کہا کہ اللہ تین ہے نا. تو اگر مسلمانوں میں سے بھی کوئی لوگ نعوذ باللہ اہل کتاب کے جیسا اللہ کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی رب کا مقام دے دے تو پھر بات تو ہمارے لیے بھی ہو گئی. آپ سمجھے نا بات؟ تو بہرحال قرآن کے مخاطبین کون تھے یاد رکھ. تو قرآن اصل تو ساری انسانیت کے لیے آئی ہوئی کتاب ہے، یاد رکھ، اور ساری انسانیت اس کو پڑھ کے ہدایت یافتہ ہو سکتی، یاد رکھیں، ان سب کے لیے یاد رکھ. لیکن قرآن نے بہت ساری باتیں ایسی ہے جو مخصوص وقت میں اتری تھی اور مخصوص لوگوں، گروہ اور انسانیت کے طبقے کی طرف اس نے مخصوص یاد رکھے اشارہ کیا اور بات بیان کی تھی، یاد رکھے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں قرآن کو سمجھنے کے لیے ہم کو یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ جب اترا تھا تو کس سے خطاب کر رہا تھا، تو بات اور واضح ہوتی ہے، یاد رکھے. جیسا قرآن جب اتر رہا تھا تو قرآن کی ایک آیت آئی اور اس کا ایک معنی ہے، تو ہم یہ بولتے ہیں یہ کب اتری تھی، مطلب اس کے پیچھے شان نزول بولتے ہیں عام زبان میں، ٹھیک، کہ یہ ریویل جو ہوئی تھی اس کا پرپس کیا تھا، ریویلیشن یہ کس کے لیے ہوئی. شان نزول جاننے سے ہم کو کیا ہوتا، باتیں اور واضح ہوتی. جب شان نزول ہم کو پتہ نہیں ہوتا چیزوں کا تو کبھی کبھار چیزیں واضح نہیں ہو پاتی، یاد رکھ، نہیں ہو پاتی. آئیے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، میں غالباً نام بھول رہا ہوں. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے، شاید قدامہ بن مدعون، اور عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں انہوں نے شراب پی اور وہ پکڑے گئے. ان کو امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے سامنے لایا گیا. آپ نے کہا کوڑے لگاؤ، جو اس ٹائم میں ایک رول تھا مارنے کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں تو کیسا تھا، جس کے ہاتھ جو لگتا وہ مارتا تھا، جب آتے لوگ اور مارتے تھے. واقعات آپ جانتے ہیں، آپ کے زمانے میں ایک صحابی نے شراب پی لی تھی، ایک شخص نے شراب پی لی تھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مارو، سب نے مارا. ایک شخص نے کیا، لعنتی ہے تو، بس شراب پی کے آ جاتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روکا کہ اپنے بھائی کے خلاف شیطان کی مدد مت کرو. ٹھیک ہے، شراب تو اکیلے میں پیتے لیکن سزا لینے برابر آیا نا. بہرحال انہوں نے پی لی شراب. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے سامنے جب لائے گئے تو کہا میرے پاس دلیل ہے اس کی پینے کی. اب حضرت عمر نے کہا اس کو پہلے تو مارا جائے، پھٹکے لگائے جائے. جب مار لیے، نشہ وشہ اتر گیا تو کہا چلو بتاؤ کیا دلیل ہے تو بس. کہا امیر المومنین، قرآن کے اندر سورہ مائدہ اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر جو ہے 91 کے اندر، 91 آپ 90 91 92 اس کو پڑھیے آپ تک میں. اس کے اندر کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے کہا کہ وہ فال کھولنا، نشہ کرنا، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، یہ سب شیطانی عمل ہوا ہے، اس میں نشہ بھی. تو وہ 90 والی آیت، تو انہوں نے وہ نہیں، اس کے بعد والی جو آیتیں تھی وہ پڑھی اور کہا امیر المومنین میں نے قرآن پڑھا اور قرآن کے اندر سورہ مائدہ کے اندر یہ آیت پڑھنے میں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ رب العزت ان سے ان کے کھانے پینے اور دیگر اعمال کے تعلق سے پوچھیں گا نہیں. تو اس میں ہے کہ جو لوگ ایمان لائے، جس نے جہاد کیا، اللہ تعالیٰ ان کے کھانے پینے کے اور دیگر پچھلے اعمالوں کے بارے میں نہیں پوچھیں گے. تو انہوں نے کہا کہ امیر المومنین میں ایمان لایا ہوں، میں نے آپ کے ساتھ جہاد کیا، تو میرے سے پوچھنی ہوں گی. حضرت عمر نے کہا کہ یہ آیت کب نازل ہوئی تھی، میرے سے سنو. جب قرآن کی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 90 نازل ہوئی جس میں شیطانی عمل بتایا گیا، شراب کو، خمر کو، تو تب ہم لوگ فکر کرنے لگے کہ جو کل تک لوگ شہید ہوئے جو شراب پی رہے تھے اب ان کا کیا ہوں گا اعمال. تو تب اللہ رب العزت نے آیت نمبر 91 اور 92 نازل کر کے یہ بتایا کہ یہ آیت 90 نازل ہونے سے پہلے جو لوگ ایمان لائے تو شراب کی حرمت سے پہلے جو ایمان لائے تھے انہوں نے جہاد کیا، اللہ ان کے اعمال کو ضائع نہیں کریں گے. اب یہ صحابی نے اس کو بعد والے کے لیے لگا دیا. تو ان کو جب بات سمجھ میں آئی کہ ارے اتنی بڑی خطا، تو آپ دیکھ رہے ایک صحابی تھی شان نزول کو اگر نہ سمجھے تو اتنی بڑی خطا. میں نہیں کر رہا ہوں کہ ہر آیت کا شان نزول جاننا ضروری ہے، کیونکہ اکثر آیتیں بغیر شان نزول کی نازل ہوئی، یاد رکھیں یہ بات بھی آپ سمجھیے. لیکن بہت ساری آیتوں کے شان نزول ہیں. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کو لے لیجیے. مطلب میں جو بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب تک آپ کون مخاطب نہیں سمجھیں گے تو کیا مسئلہ ہوتا ہے. ایک صحابی کو غسل واجب ہو گیا آپ پر اور پانی موجود نہیں تھا. کسی نے کہہ دیا قرآن کی آیت نازل ہو گئی، پتہ ہے مصعیدن طیبا کہ پاک مٹی کا قصد کرو، قرآن کی آیت نازل ہو گئی. گئے ریگستان کے اندر جیسا نہاتے ویسا مٹی سے نہ لیا، سر سے لے کر پیر تک مٹی میں ریت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود. آپ نے یہ کیا شکل بنا لیا، ایک آدمی مٹی ڈال لیں گے سر داڑھی میں، کیا لو. وہ کہا پاک مٹی کا قصد کرو، پاک مٹی کا ارادہ کرو. قرآن نے کہا جب پانی نہ ملے تو کہا اس کا معنی ہی نہیں ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ جب تم کو غسل کے لیے پانی نہ ملے، وضو کے لیے بھی مسئلہ ہے، تو کیا کرو، تیمم کرو. قصد تیمم بولتے ہیں، قصد. تو فتیمموا صعیدا طیبا، پاک مٹی کا قصد کرو. تو مٹی پہ ہاتھ مارنا ہے، چہرے پہ ہاتھ پھیرنا ہے، پھر الٹے ہاتھ سے سیدھا ہاتھ اور سیدھا ہاتھ سے الٹا. تو یہ تیمم ہے. صحابی بھی فتیمموا صعیدا طیبا کا معنی سمجھ نہیں پائے جب تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایکسپلین نہیں کیا. تو چیزوں کا کانٹیکٹ ہوتا ہے، یاد ان کانٹیکٹ کو سمجھنا ہمارے لیے بے انتہا ضروری ہوتا ہے، یاد رکھ. تو لہٰذا قرآن جب اتر رہا تھا تو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں ہر آیت کسی کی وجہ سے نازل، اکثر قرآن بغیر کسی وجہ سے نازل ہوا، لیکن بہت ساری آیتیں اس کی وجوہات سے نازل ہوئی. تو وہ گروہ
وہ لوگ جن پہ نازل ہوئی، جن کے لیے نازل ہوئی، جس اعمال کی وجہ سے نازل ہوئی، اگر وہ جان لے تو بات سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ جیسے مشرکین مکہ کے کچھ ٹریڈیشنز، پرانے طور طریقے چلے آ رہے ہیں، اب انہی ٹریڈیشنز کے اندر قرآن اتر رہا ہے اور اس نے کچھ چیزوں کو ان کے بیان کیا، جیسا اونٹنیوں کے اقسام بیان کیے، وہ جو ذبح نہیں کرتے تھے، سمجھ کہ ایک اونٹنی اگر 2 اونٹنیوں کو جنم دے دے، پیدا کر دے، تو بولتے تھے اس کو ذبح کرنا جائز نہیں، خود ہی بنا لیا تھا انہوں نے رول، وہ صاحبہ اور وہ الگ الگ نام قرآن نے یہ بھی وہ ساری۔ اب جب تک وہ کانٹیکس نہیں جانیں گے جن لوگوں پر اتری تھی اور ان کے اندر یہ سب چیزیں کیا تھی جو کر رہے تھے عبادت، یہ اونٹنیوں کی کیا قسمیں تھی جس کو ذبح نہیں کرتے تھے، غیر اللہ کے نام پہ چھوڑتے، جب تک آپ نہیں سمجھ۔ یا قرآن نے کہا تم بھی حج کے لیے وہاں سے نکلو جہاں سے لوگ نکلتے ہیں، اب یہاں لوگوں سے مراد کیا چڑیا، تو پتہ چلا لوگ نکلتے مطلب مشرکین جس اسپاٹ سے نکل رہے تھے اس کو میقات بنا رہے تھے، وہی تمہارے لیے مسلمانوں میقات۔ اب لوگ نکلتے تو لوگ تو کہیں سے بھی نکل رہے ہیں، میننگ کیا تھا سمجھ رہے نا آپ؟ تو قرآن جو ہے ایک پرٹیکولر ریجن میں اترا، ایک پرٹیکولر لینگویج میں اترا، اور پرٹیکولر لوگ مطلب مخصوص لوگ تھے، مطلب تھا بات عمومی سب کے لیے اس کی، لیکن جب اترا تھا اگر ان باتوں کو ہم سمجھنے لگے تو قرآن کا سمجھنا، اس کے مخاطبین کس سے خطاب کر رہا ہے، بہت آسان ہوتا ہے۔ یاد رکھیے ہم کو اس پر عمل کرنا پہ یاد رکھیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے، قرآن کو پڑھ کر سمجھنے میں اور اس پر عمل کرنے میں آسانی ہوتی ہے جب قرآن کے مخاطبین کیا ہے اس کو ہم جو سمجھتے ہیں۔ اسی طرح جب قرآن اتر رہا تھا یاد رکھیے تو انسانیت کی جو بڑی قسمیں موجود تھی ان میں کون کون تھا؟ مسلمان تھے بہت کم تعداد، مشرکین مکہ کے اطراف میں یا مشرک تھے اور کافر تھے کثیر تعداد میں، اور اس کے بعد جب مدینے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے تو وہاں اور 2 گروہ مل گئے، منافق اور اہل کتاب، یہود و نصارہ، جیوز اینڈ کرسچنز۔ تو گویا اگر قرآن کو ایسا دیکھے تو جب قرآن اتر رہا تھا تو مشرک تھے، صحابہ مومن تھے، مشرکین مکہ سمجھو مشرک ہے، صحابہ جو تھے وہ گروہ مومنوں کا گروہ تھا، اور اس کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے چلے گئے تو وہاں آپ کو ملیں گے اہل کتاب، اور اس کے بعد منافق ملیں گے اور کافر ملیں گے، تو کافر دونوں جگہ تھے۔ لیکن ایک عمومی اگر میں بات کروں تو اگر ان گروہوں کو تقسیم کیا جائے، انسانیت کو اگر ڈیوائیڈ کیا جائے تو 3 ہی حصوں میں ہوتا ہے۔ اور علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے سورہ بقرہ کی جو ابتدائی 21 آیتیں اس کے اندر کہا کہ اللہ رب العزت نے ان 21 آیتوں میں انسانیت کی 3 قسمیں بتا دی جو ہو سکتی ہے یا جو ہوتی ہے۔ تو سورہ بقرہ شروع ہوتا ہے، سورہ بقرہ کی پہلی 5 آیتیں مومنوں سے خطاب کرتی ہے، آیت نمبر 1 سے الف لام میم سے لے کر اولئک هم المفلحون، یہ 5ویں آیت تک یہ ہو گئے مومنوں سے خطاب۔ بعد کی 2 آیتیں آیت نمبر 6 اور 7 کافروں سے خطاب کرتی ہے، ان الذین کفروا سواء علیہم، وہ ہو گیا۔ اور اس کے بعد کی آیتیں جو شروع ہوتی ہے 8 سے لے کر 21 تک، یہ خطاب کرتی ہے منافقوں سے۔ تو وہ کہتے ہیں بس 3 ہی قسمیں انسانیت، مومن، کافر اور منافق۔ تو بات صحیح ہے، اور اگر ڈیوائیڈیشن کو ایسا نہ لے تقسیم کو اور ایک رف تقسیم لے تو انسانیت 2 حصوں میں تقسیم ہوتی ہے، مومن اور کافر، کیونکہ منافق بھی کافر کی قسم ہے، اہل کتاب بھی، اہل کتاب ہے اسپیشل پریویلیجز ہے بٹ ان کے عقیدے سے تو وہ بھی کافر اور مشرک میں شامل ہوتے ہیں، آپ سمجھ رہے بات؟ لیکن یہ 3 قسمیں سمجھو، مومن، منافق اور کافر، یہ 3 قسمیں انسانیت کی۔ تو بہرحال جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو یہ مخصوص طبقے کے لیے ہو رہا تھا، مخصوص طبقے کے لیے آیا، ہر آیت نہیں بٹ آئی، اس کو جاننے سے ہم کو اس کو سمجھ کر عمل کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ اسی لیے آج کے درس ہے کہ قرآن کے مخاطبین کون ہیں، ہم اس کو صرف سمجھے، بہت شارٹ میں سمجھانے کی میں کوشش کروں۔ تو آئیے آج جو میں آپ کے سامنے باتیں رکھوں گا وہ 3 نکات کی۔ پہلی ہم دیکھیں گے قرآن کے مخاطبین میں جو فرسٹ کیٹیگری ہم دیکھیں گے وہ ہے مشرکین مکہ اور منافق۔ مشرکین مکہ میں جو مشرک موجود تھے، شرک کر رہے تھے، پالیتھیسٹ، اور منافق بھی وہی تھے جو مشرکین مکہ والا عقیدہ تھا، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے گئے تو آپ کو پاور مل گیا، مکے میں ظلم کے تحت مسلمان دبے تھے، مدینے میں لیڈرشپ مل گئی مسلمانوں کو، سمجھا؟ تو لہذا لیڈرشپ کے انڈر میں جو کافر یا جو مشرک آنا نہیں چاہتے تھے لیکن وہ مسلمانوں کے بینیفٹ بھی لینا چاہتے تھے اور ان سے ڈرتے بھی تھے، تو انہوں نے کیا کیا، ایک لبادہ اوڑھ دیا، ایک چادر اوڑھ دی، ایمان والے ہیں بولے، تو اسی لیے میں دونوں کو ساتھ رکھ رہا ہوں۔ تو گویا مدینے کے اندر منافق ملیں گے آپ، مکے کے اندر مشرک ملیں گے آپ، تو مشرک و منافق پہلا گروہ۔ اسی طرح دوسرے گروہ آپ کو ملیں گے صحابہ وہ لوگ ہیں جو ان ابتدائی دور میں مشرکین مکہ میں سے نکل کر آئے، بہت ہی قلیل تعداد تھی صحابہ کی جو شرک نہیں کرتے تھے، مطلب ایسے گن سکتے 1 2 ایسے، ورقہ بن نوفل ایک ہے، پتا چلا وہ انہوں نے شرک نہیں کرتے تھے اس زمانے میں جو شرک کرتا تھا، بلکہ ایک روایت میں تو میں اس شخص کا نام بھول گیا، اہل عرب تھے، مطلب مشرکین مکہ کے اندر اہل عرب میں ایک شخص تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عیسیٰ کے بعد اور میرے بیچ میں وہ اکیلا ہی تھا، مطلب وہ اکیلا ہی تھا جو شرک نہیں کرتا تھا انسان، اتنے کم لوگ گزرے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی چند لوگ تھے جو شرک نہیں کرتے تھے، ٹھیک؟ تو وہ پہلا گروہ جو سیکنڈ گروہ جس کو کہیں گے مشرکین کے بعد ہوا وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی آئی، اس کے بعد آپ نے دعوت دی تو سارے مشرک تھے، اس میں سے نکل کر ایمان والے آنے لگے، فلٹر ہو کے آنے لگے، کچھ بولے تو کچھ کی نام لفظاً گن سکتے ہیں، 1 2 3 ایسے تھے جو واقعی میں شرک پہلے سے نہیں کرتے تھے۔ سیکنڈ گروہ جن سے قرآن نے خطاب کیا
وہ ہے صحابہ کرام. اور صحابہ کے اندر بھی اول ڈیوائڈیشن جس کو ہم کہیں گے اگر تفریق کر کے سمجھنا ہے چیزوں کو صرف تو وہ ہے مہاجر اور انصار کی تفریق. کہ ہجرت پہ جو ہجرت کر کے آئے اور جنہوں نے ہجرت کرنے والوں کی مدد کی ہے نا اول. اور اللہ تعالیٰ نے بھی یہ نام سے قرآن میں مہاجرین و انصار کا نام بھی لیا قرآن میں. ٹھیک ہے. تو بہرحال سیکنڈ گروہ صحابہ کا جس سے مہاجر اور انصار سمجھنے کے لیے ہم کر سکتے ہیں. تھرڈ گروہ ہے بنی اسرائیل. اور بنی اسرائیل میں ہم جو چیزیں دیکھ سکتے ہیں وہ ہے یہود اور نصارہ, جیوز اینڈ کرسچنز. یہ دو لوگ یاد رکھیں یہاں مخاطب ہیں. تو آج جو ہم عنوان دیکھیں گے قرآن کے مخاطبین میں ان جنرل تو بہت لوگوں کو قرآن نے خطاب کیا, ایون ایتھسٹ کو خطاب کیا, جو اللہ کا انکار کرتے ان کو خطاب بہت سارا ہے. لیکن ہم جو تین گروہ جو مین مخاطبت تھے وہ تین ہیں. تو پہلا دیکھیں گے ہم مشرکین مکہ اور منافق, دوسرا ہم دیکھیں گے صحابہ کرام مہاجر اور انصار لے لیجیے سمجھنے کے لیے, اور تیسرا بنی اسرائیل میں یہود اور نصارہ جیوز اینڈ کرسچنز. ٹھیک ہے, جو ہے یا یہودی اور عیسائی جس کو اردو میں کہتے ہیں, یاد رکھیں یہ دو گروہ ہم دیکھتے ہیں. چلیے آگے بڑھتے ہیں. یہ بات کو سمجھنے کے بعد کہ قرآن کے مخاطبین کو سمجھنے سے ہم کو قرآن سمجھنے میں اس پہ عمل کرنے میں آسانی ہوتی ہے. آگے بڑھتے ہیں. اب مشرکین مکہ اور منافق یہ پہلا گروہ تھا جس سے قرآن نے خطاب. اب میں منافقوں کیوں لا رہا ہوں, حالانکہ منافق تو مدینے میں آئے, میں اس لیے لا رہا ہوں کہ دونوں عقیدے سے ایک ہی ہوتے ہیں, دونوں عقیدے سے کافر ہوتے ہیں, اس وجہ سے دونوں کو ایک ساتھ رکھ رہا ہوں میں. یاد رکھیے بات کو سمجھنے, ورنہ ترتیب میں رکھا جائے تو مشرک پہلے آئیں گے, اس کے بعد صحابہ آئیں گے, اس کے بعد اہل کتاب اور منافق آئیں گے. لیکن اب چونکہ وہ سیم عقیدہ ہے ایک ساتھ رکھ دیا ہوں میں. مشرکین مکہ اور منافقین قرآن کے مخاطبین میں سے, اور قرآن نے بیشتر جگہ یا تو پچھلی قوموں کے واقعات میں ان کے نبیوں نے مشرکوں سے کیسا خطاب کیا, یا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکوں سے کیسا خطاب کیا. یہ مطلب بتایا جا رہا ہے یہ اللہ ڈائریکٹ مشرکوں سے خطاب کر رہا ہے, یا پھر منافقوں کو خطاب کر کے ایک طرح سے کافر اور مشرکوں کو خطاب کر رہا ہے, چونکہ منافق بھی دل سے کافر اور مشرک ہی ہوتا ہے. تو ڈائریکٹ خطاب کیا گیا, یا تو پچھلی قوموں کے واقعہ سنا کے اللہ نے خطاب کیا, سیدھے خطاب کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان کو خطاب کیا. اب مشرکین مکہ کون تھے سب سے پہلے جان لیں. مشرکین مکہ یاد رکھیے بنی اسماعیل میں سے تھے. جیسے پورے عرب کا جو پیننسولا ہے, مطلب میں آج سعودی عربیہ اور کئی چھوٹے چھوٹے اور کنٹریز ہے, قطر ہے, یمن ہے, اور یو اے ای ہے, عمان ہے, ٹھیک ہے, کویت ہے, ٹھیک ہے. ابھی تو مطلب پہلے تو ایک ملک ہوا کرتا تھا ویسا, یہ ایک ملک تھا اور شام ایک ملک تھا. ابھی شام کے اندر لبنان ہے, اردن ہے, مطلب جارڈن ہے, فلسطین ہے, سیریا ہے, تو کئی کنٹریز ہے. لیکن پہلے سے خطے مانے ریجنز کے حساب سے تو سعودی پیننسولا مطلب وہ شام کا علاقہ چھوڑ کے پورا سعودی کا وہ اتنا ٹکڑا جس کے تینوں طرف سمندر ہے, دونوں طرف سمندر ایسا گول, ٹھیک, وہ علاقہ. تو یہ بنی اسماعیل کہلاتے تھے, اور یہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے تھے, ٹھیک. تو ان کو بنی اسماعیل, تو مشرکین مکہ در حقیقت بنی اسماعیل ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے تھے, یاد رکھیے. اور وہ جانتے تھے کہ وہ ان کی اولاد سے, یاد رکھیے. اور خانہ کعبہ کے اندر انہوں نے بتوں کو بٹھا کر وہ بتوں کی پرستش کیا کرتے تھے. اور اولین دور میں قرآن جب نازل ہوا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی قوم سے تھے, اور آپ پہ قرآن نازل ہوا, اور انہیں کو سب سے پہلے قرآن نے خطاب کیا مشرکین مکہ. اس لیے جنرل مشرک میں بھی کاؤنٹ کر سکتے ہیں ان کو, لیکن اسپیسیفک کر رہے ہیں مشرکین مکہ. تو ان سے قرآن نے سب سے پہلے خطاب کیا, اور بتوں سے انہوں نے جو کعبے کو بھر دیا تھا اس کی عبادت کیا کرتے تھے, ٹھیک ہے. گرچہ ان کے اندر شرک کی جہالت تھی, مشرکین مکہ بنی اسماعیل سے تھے اور ان میں شرک کی جہالت تھی, لیکن ان کے اندر چند خصوصیات بھی تھے, یاد چند اچھی باتیں بھی تھی جو ہم کو سمجھنا ہوں. جیسا ان کے اندر جو ہے جو اچھی باتوں میں ہم دیکھتے فیاضی خرچ کرنے کی عادت, مہمان نوازی تھے, بڑے مہمان نواز ہوا کرتے تھے, یاد رکھیے. اسی طرح بہادر تھے, لغت زبان کے اعتبار سے بڑے ماہر تھے, عربی اور شاعری وغیرہ کے اندر مہارت رکھتے تھے. اسی طرح بہادری تھی, شجاعت تھی, کئی خوبیوں کے بہرحال غیرت کی ایک حمیت بولتے نا, اپنے خود کی غیرت ہوتی قومی, وہ تھی, کئی اچھائیاں, مہمان نواز, کئی اچھائیاں, ٹھیک. لیکن سب سے بڑی برائی ان کے اندر تھی وہ بتوں کی عبادت کیا, اللہ کے علاوہ دیگر کو پکارا کرتے تھے. اچھا, انہی خوبیوں کے بیسس پہ آپس میں لڑتے بھی تھے. ہم تم سے بہادر ہے, تم ہم سے کمزور ہے, ہم تم سے مالدار ہے, تم فلاں ہیں, ہم خرچ زیادہ کرتے, تم کر دکھاوا کر رہے. انہی خوبیوں کے چکر میں ایک دوسرے سے لڑا بھی کرتے تھے, یاد رکھتے. اسی طرح ان لوگوں کو آپس میں قبیلے کے اعتبار سے رہتے, تو قبائلی بڑی تعصب بھی تھی ایک دوسرے, مطلب جہاں اپنے قبیلے کو اونچا کرنا تھا دوسروں سے تعصب رکھنا بھی اس کے اندر. ہر طاقتور قبیلہ کمزور قبیلے کو دبا دیا اور ختم کر دیا, بالکل کامن تھا. عرب کا جو ٹریڈیشن تھا, جو قبائلی سسٹم تھا, جو پیننسولا کا پورا حال تھا, وہ اسی طرح سے تھا کہ بہت زیادہ مطلب ہر طاقتور کمزور کو دبا, جیسا سمندر میں جنگل کا حال ہوتا ہے, ہر طاقتور جانور دوسرے جانوروں کو ختم کر دیتے. جبکہ انسان ہونے کے ناطے ہم جانوروں سے ہماری کچھ صفتیں الگ ہوتی بھائی. ہم کمزور کو کھڑا کرنے کی مطلب تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ کمزور کو ہم ختم نہ کریں, کمزور کی مدد کر کے اس کو بھی ہم کھڑا کریں ہمارے ساتھ. اگر ہم بھی جانوروں کی سوسائٹی بنا لیں گے, جو طاقتور ہے وہ جیئیں گا, مطلب جس کو بولتے ہیں سروائیول آف دا فٹسٹ, جس کو بولتے ہیں جو سب سے فٹ ہوگا بچ جائیں گے, باقی جائیں گے, ایسا نہیں انسانیت میں.
ہم کو غریبوں کی مدد کرنے کا، مسکینوں کی مدد کرنے کا، بیواؤں کی مدد کرنے کا، یتیموں کی مدد کرنے کا، اور ان کو مطلب اپنے اٹھانے کا، ان کو جو کچھ کر سکتے کتنا اجر ثواب ان کے پاس نہیں، تو ایک دوسرے کو ختم کر دیا کرتے تھے۔ اور اسی قبائلی تعصب میں یہ بھی ہوا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے ایک مخصوص ایک شاخ سے آئے، بنو ہاشم جس کو کہتے تھے، تو دیگر لوگوں کو نفرت ہو۔ وہ قبائلی تھا نا کہ اگر ہم قریش کے ہاشمی خاندان کے ایک انسان کو نبی مان لیں گے تو میرے خاندان کا وقار اور اونچائی کہاں گئی؟ جیسے خالد بن ولید کے جو ہے والد نے جو ہے ولید بن مغیرہ نے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ کو اگر نبی بنانا ہی ہوتا کسی کو، ارے خاندان سے کیوں نہیں بنایا؟ ان کا خاندان بہت بڑا خاندان تھا، ولید بن مغیرہ خاندان بہت اونچا خاندان، اور جنگی ذمہ داریاں ان کے اوپر تھی۔ مطلب یہ لوگوں کا خاندان جنگ وغیرہ کے اندر قریش کا اور مشرکین مکہ کے ڈیفنس کے لیے کھڑا ہوتا تھا یہ خاندان، آپ سمجھ رہے؟ اور یہ بات آپ کو پتا ہے، میں بھی جانتا ہوں، اور یہ تجربے والی بات ہے کہ ہر خاندان، ہر گروہ کی جو خصوصیتیں ہوتی ہے، آپ دیکھیں گے اگلی نسلوں میں اور منتقل ہو کے اور خصوصیتیں بڑھ جاتی ہیں۔ اسی لیے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی آپ جنگی مہارتیں اگر دیکھیں گے، جو جنگیں جو غزوات میں شامل ہوئے، اس کے جنگوں میں شامل ہوئے، اور اس کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں، حضرت عمر کے دور میں جو جنگوں میں شامل ہوئے، یونیک ہے، یونیک۔ مطلب ہسٹری کے اندر، یہ صرف میں نہیں کہہ رہا ہوں، تاریخ لکھنے والوں نے کہا کہ ایسا جنرل، فوج کا ایسا سپہ سالار دنیا نے نہیں دیکھا ہے، کہ مطلب انہوں نے کوئی جنگ ایسی نہیں تھی جو لڑی اور جس میں ہارے ہو۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کوئی جنگ ایسی نہیں تھی جس میں وہ لیڈر تھے اور ہارے نہ ہو، جس میں وہ تھے وہ جنگ ہاری نہیں۔ اسی لیے حضرت عمر نے ان کو ان کی زندگی کے آخری وقت میں سروس سے معزول کر دیا تھا، ریٹائرمنٹ دلا دیا۔ بہت روتے تھے بیچارے۔ ریٹائرمنٹ کیوں دلا دیا تھا؟ کہ سب کا ایک ایسا ایسی ہوپ جس کو بولتے ہیں، ایک ایسا سوچ بنتے جا رہی تھی کہ خالد چاہے سپہ سالار ہو یا خالد فوجی ہو، خالد جس جنگ میں ہوں گے وہ جنگ ہارتے نہیں لوگ، ایک سمجھے نا، ایک تھاٹ پروسیس بن رہا تھا۔ حضرت عمر نے خاص طور سے ان کو معزول کر، جس پہ وہ روتے تھے کہ اب عمر نے ایسا کیوں کیا میرے، سمجھا؟ تو یہ کہتے خاندانی تھا ان۔ اسی طرح اگر عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو دیکھے تو ان کا خاندان وہ تھا، مطلب کیا کرتا تھا، یہ لوگ ایمبیسیڈرز تھے، ڈپلومیٹس تھے۔ ہاں، قریش کے قبیلے کے لوگ جب کسی دوسرے ملک میں جاتے، تجارت کرتے، ٹیکسیشن کا ایشو آتا وغیرہ آتا، بادشاہوں سے بات کرنا، شاہنوں کے سامنے جانا ہے، درباروں میں جانا ہے، تو یہ کام کرتے تھے۔ درباری آؤ، مطلب وہ لوگوں میں، بڑے لوگوں میں کام کرنا، ڈپلومیسی جو ہوتی ہے بات کرنے کے اندر، ایک وہ سب ان میں۔ اور آپ دیکھیں گے ان کی پوری زندگی کے اندر یہ چیز تو یہ چیز ہوتی ہے ادھر، یہ خاندانی چیز۔ تو اب عربوں کو خاندانی تعصب کیا آ گیا کہ بولے وہ ہمارے اندر کیوں نہیں آیا آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ تعصب میں انہوں نے کیا کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر ایمان نہیں لائی۔ یہ بات بھی ہم کو پتہ چلتا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو ہے قرآن میں اللہ رب العزت نے لوگوں سے خطاب کیا، ان کو آخرت کا عقیدہ بتایا، ان کو جہنم کی وعیدیں سنائی، اور ان کو صحیح اعمال کرنے کا حکم دیا۔ یہ پورا ہم کو مشرکین مکہ، تو مشرکین مکہ درحقیقت کون تھے؟ یہ مکے میں رہنے والے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے یہ لوگ تھے، اور یہ شرک کرتے تھے اور بت پرستی کرتے تھے، لیکن ان کے اندر خصوصیتیں بھی تھی، لیکن انہی خصوصیتوں کے بیسس پہ وہ لڑتے بھی تھے آپس کے اندر، اور بہت ساری یہ وہ لوگ تھے، یاد رکھیے۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر فرمایا اور کہا، مشرکین کے عقیدے کے تعلق سے اللہ فرماتا رہا کہتا ہے، وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا۔ اللہ فرماتا کہتا ہے، اور سمندروں میں مصیبت پہنچتے ہی جنہیں تم پکارتے تھے سب گم ہو جاتے ہیں۔ مشرکین مکہ کا حال یہ تھا، سمندر میں جاتے، سمندر میں کشتی ڈوبنے لگی، سب بتوں کو چھوڑ دیتے تھے، اور ایک اللہ کا آواز۔ تو اللہ فرما رہا ہے، اور سمندروں میں مصیبت پہنچتے ہی جنہیں تم پکارتے تھے سب گم ہو جاتے ہیں، صرف وہی اللہ باقی رہ جاتا ہے۔ پھر جب وہ تمہیں خشکی میں واپس زمین پہ لا دیتا ہے، بحال لا دیتا ہے، بچا لاتا ہے، تو تم منہ پھیر لیتے ہو، اور انسان بڑا ہی ناشکر ہے۔ تو یہ مشرکین مکہ کی عادت قرآن بتا رہا ہے کہ جب مشکل میں رہتے تھے تو اللہ کو یاد کرتے، اور مشکل جیسی اللہ ہٹا دیتا تھا، پھر جو کرنا ہے وہی حرکتیں یاد رکھیے کیا کرتے۔ تو بہرحال خیر، یہ مشرکین مکہ کے تعلق سے تو قرآن کے مخاطبین پہلے مشرکین مکہ ہے، اور ساتھ میں کون ہے دوسرے؟ منافقین ہیں یاد رکھ، ٹھیک۔ اب منافقین کون ہے یاد رکھ، منافقین وہ لوگ ہیں جنہوں نے مدینے میں ایمان کا دعویٰ کیا، لیکن دل سے مشرک یا کافر ہی تھے، لیکن مدینے میں کس چیز کا دعویٰ کیا؟ ہم ایمان والے۔ تو گویا منافق کی ریئل حیثیت، دلی حیثیت ایک مشرک یا کافر کی ہوتی ہے، اور اس کی ظاہری حیثیت، قانونی حیثیت، اس کو کہیں لیگل سٹیٹس مسلمان کا ہوتا ہے۔ مطلب اس کو کہیں گے بائی بلیف وہ ایک مشرک یا کافر ہوتا ہے، اور اس کو کہیں گے بائی اپیرینس وہ ایک مسلمان ہوتا ہے، یا بائی اسٹے بولنے مسلمان بولتا ہے لیکن دل سے کفر بھر، یہ ہو گیا منافق۔ تو اسی لیے میں نے مشرک و منافق ساتھ گن لیا، حالانکہ منافق مدینے میں آئے تھے، مکہ میں نہیں تھے، کیونکہ مکہ میں یا تو خالص کافر تھے،
خالص مومن، مدینے میں گڑبڑ شروع ہوئی بہر، لیکن چونکہ عقیدہ سیم ہے اس لیے میں ساتھ رکھ رہا ہوں، ٹھیک ہے. تو یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دعویٰ کیا تھا. مومن کون ہوتا ہے؟ مومن وہ ہوتا ہے جو دل سے ایمان کی تصدیق کرتا ہے، زبان سے ایمان کا اقرار کرتا ہے اور عمل سے ایمان کا اظہار کرتا ہے. اور منافق کون ہوتا ہے؟ جو عمل سے ایمان کا اظہار کرنے کی کوشش کرتا ہے، سمجھے آپ کا، زبان سے اقرار کرتا ہے کہ مسلمان ہوں، لیکن دل سے کبھی بھی ایمان کی تصدیق وہ نہیں کرتا. تو مطلب اس کو کہیں گے بیسک آپریٹنگ سسٹم جس پہ منافق اور کافر چلتے ہیں وہ سیم ہے، اوپر کے اپیرنس کا ہی فرق ہے خالی، ٹھیک. تو مومن وہ جو دل سے تصدیق کر لے ایمان کی، زبان سے اقرار کرے، عمل سے اظہار کرے. منافق وہ جو دل سے تصدیق نہ کرے، زبان سے اقرار کرے اور عمل سے اظہار بھی کرے. نمازیں پڑھ رہے، جیسی پڑھ رہے سست پڑھ رہے لیکن پڑھ رہے ہیں، اور مسلمانوں کے ساتھ رہ رہے، جہادوں میں جا کے واپس آ رہے لیکن جا رہے برابر، وہاں تک جاتے تھے اور اب لوٹ کے آ جاتے، لیکن ہے ہم ساتھ ہیں، بہانے تھے جو بھی. تو یہ منافق ہوتے ہیں. یہ گروہ مکہ میں بالکل موجود نہیں تھا، یہ مدینے میں پیدا ہوا. اور کب پیدا ہوا؟ جب مدینے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گئے، اوس اور خزرج دو قبیلوں میں جھگڑا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو پہلے سے بھیج دیا. مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ مدینے گئے اور وہاں دعوت کا کام شروع کیا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینے ہجرت سے پہلے اکثر و بیشتر مدینہ مسلمان ہو، اکثر و بیشتر ان کی دعوت، اکثر و بیشتر میجورٹی. اب جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو اوس اور خزرج کا جھگڑا تھا. یہ جھگڑے کو ختم کرنے انہوں نے سوچا تھا کہ لیڈر بنا دیں گے. لیڈر کس کو بنائیں گے؟ عبداللہ بن ابی ابن سلول کو لیڈر بنا دیں گے. عبداللہ بن ابی، عبداللہ بن ابی کو بلایا جاتا ہے، ابن سلول کو اپنا لیڈر بنا دیں تاکہ مسئلہ ختم. اب اس کی کورونیشن تھا، مطلب اس کی تاج پوشی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے پہنچے تو لوگوں نے بولا تاج پوشی ملتوی کر دو، بعد میں کریں گے. مطلب تمہارا جو کنگ شپ ہے ابھی تھوڑا لیٹ کریں گے، بعد میں کراؤن تم کو پہنائیں گے، ابھی چھوڑ دیتے. مدینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو اکثر لوگ اسلام قبول کر چکے تھے. اب اسلام قبول کر چکے تھے، اس کو کب لیڈر بنانا؟ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو انہوں نے کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے لگے. عبداللہ نے یہاں بات کو دل پہ لے لیا اور اس نے کیا کیا؟ اپنے شرک کو چھپایا اور کہا کہ میں تو مسلمان ہوں، اور یہ بنا منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی ابن سلول. یاد رکھیں، یا ابن سلول کے نام سے آپ سیرت کے اندر نام آئیں گے. یہ بنا منافقوں کا سردار. کیوں بنا؟ اس کی پوزیشن جاری، اس کو دل پہ وہ، لیکن یہ جانتا تھا میں ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا سیدھے، کیونکہ میرا قبیلہ پورا ایمان لا لیا. تو وہ اس نے ایمان کا وہ کیا. اور یہ کیا کرتا تھا؟ اہل کتاب سے اور مشرکوں دونوں سے کوارڈینیٹ کر کے مسلمانوں کی پوری راز پاس کرنے کی کمپلیٹ کوشش کرتا. یہاں تک کہ مسلمانوں کو مورلی ڈاؤن کرنے کے لیے کیا کیا انہوں نے؟ کئی جنگوں میں ساتھ چلے اور جنگ سے پہلے لوٹ کے آ گئے. اب فوج کو جس کی کہتے ہیں نا اس کے مورائل بہت ڈاؤن ہو جاتے، جیسا کہ 10,000 لوگ لڑنے آئے اور 5,000 لوگ لوٹنا شروع کر دے تو دوسرے فوجیوں کو افیکٹ ہوتا ہے. اس بات کو خالی ایک اسپورٹس کے ایگزامپل دے کے سمجھا رہا ہوں. اگر آپ کی ٹیم ہے جس کے اندر بہت اچھا ایک پلیئر ہے جو ساتھ کھیلتا ہے، اور اگر وہ پلیئر اس دن نہ کھیلے تو ٹیم کے کہیں نہ کہیں مورائل ڈاؤن ہو جائے، تو نکل کے چل جاتے تھے. بہت ڈینجر لوگ تھے. اور اللہ رب العزت نے ان کی گروہ کی، چونکہ انہوں نے بڑی تکلیفیں پہنچائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، مخبری کر کے تکلیف پہنچائی، مالی نقصان کیا، جسمانی نقصان کیا، یہاں تک کہ اپنے زبان سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت گندے گندے الفاظ اور بری بری چیزیں کرتے، بہت بری. اللہ رب العزت نے ان کے کفر کی اور کفر کے چھپانے کی وجہ سے کیا فرما دیا قرآن میں؟ سن لیجیے سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 145 میں اللہ نے فرمایا ان المنافقین فی الدرک اسفل من النار، کہ منافق وہ ہیں، اللہ فرمایا اسفل من النار ولن تجد له نصیرا، یقین جانو کہ منافق وہ ہے جو جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے. ان کا مقام کافروں سے بھی نہیں، کیونکہ ان کا دھوکہ بہت بڑا طبقے میں جائیں گے اور تم کسی کو ان کا مددگار نہیں پاؤں گے، کوئی ہیلپر نہیں ہوں گے. قرآن کے پہلے مخاطبین مشرکین مکہ سنا. دوسرے مخاطبین میں ہم دیکھیں گے انشاءاللہ بنی اسرائیل، یہود و نصارہ، یا صحابہ کوئی بھی رہ سکتے، کوئی مسئلہ نہیں. بنی اسرائیل، یہود و نصارہ. بنی اسرائیل کون تھے؟ پہلے بیسک بیک گراؤنڈ انٹروڈکشن دیتا ہوں. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے 2 بیٹے ہیں، اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام بڑے بیٹے، اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام چھوٹے بیٹے، اور اس کے علاوہ بھی روایتوں میں آتا ہے ان کی ایک اور بیوی تھی، اس سے بچے تھے، کئی مطلب اولادیں تھی، 12 16 الگ الگ 10 ایسی روایتیں آتی جو بھی. لیکن ہم تو 2 بچوں سے مین کنسرن ہے ہمارا، ایک ہے اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام، دوسرے اسحاق علیہ السلام. اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام سے جو نسل چلی وہ اہل عرب ہو گئے، بنی اسماعیل جس کو ہم زمانے میں کہیں گے، عرب بولیں گے ہم زمانے. اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام سے جو نسل چلی جس میں بالخصوص آپ کے بیٹے یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام، اور یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے 12 بیٹے تھے کل، ایک بیوی سے 10 اور دوسری بیوی سے 2 کون تھے؟ ایک یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اور دوسرے بنیامین، ٹھیک، یہ 2. تو ایسے کل ہوئے 12 بیٹے. تو اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کے جو بیٹے تھے، یا کیونکہ ان کو اور بھی بیٹے تھے، جب ہم خاص کر یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام جن کا دوسرا نام یا لقب تھا اسرائیل. اسرائیل کا معنی ہوتا ہے اللہ کا بندہ، ٹھیک ہے. تو اسماعیل کا معنی ہوتا ہے اللہ نے سنا، اور ایل جو عبرانی زبان میں اللہ کو کہتے ہیں. اسی سے جبرائیل، میکائیل، اسرافیل،
ٹھیک ہے، یہ جو ہے اسرائیل، ٹھیک ہے، اسماعیل، وہ سب عبرانی زبان ہے، ایل کا معنی اللہ ہوتا ہے، تو اسرائیل کا معنی ہوتا ہے اللہ کا بندہ۔ تو اسحاق علیہ السلام جو کہ دوسرے چھوٹے بیٹے تھے اسماعیل جو ہے ابراہیم علیہ السلام کے، ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام جس کا لقب یا دوسرا نام بولی اسرائیل تھا، ان کے 12 بیٹے تھے، اور ان 12 بیٹوں سے جو نسلیں چلی ان کو بنی اسرائیل کہتے ہیں، سمجھا؟ تو یہ 12 قبیلے 2 بیویوں سے تھے، دونوں میں بڑے فتنے فساد ہوئے، اور 2 بچوں کے جو قبیلے تھے یوسف علیہ السلام ان کے بیٹوں کے، بعد کے دور میں انہوں نے بڑے تماشے کیے، تاریخ میں ایک دوسرے کو خوب لتاڑا۔ دیکھیے جو انہوں نے کیا نا وہی ہمارا حال، وہ ایمان والے تھے، ان حالت یہ تھی، نفرتیں ایسی تھی دلوں میں کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ 12 چشمے چاہیے پانی کے، ہم کو پانی بھرنے کے لیے، کتنے؟ اب آپ دیکھیے آپ کے محلے میں اگر ایک نل بھی آیا تو سب بھر سکتے، سمجھے پورا دن نل آ رہا ہے کنٹینیوس آ رہا، اب بولیں سب بھر سکتے۔ نفرت کا یہ عالم تھا کہ اس کے نل سے میں نہیں بھروں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے لکڑی ماری، عصا ماری، 12 چشمے، جب 12 الگ نہیں ہمارا مطلب مسئلہ ہی ہے۔ پھر کبھی کچھ میں گروہ بندی ہوتی تھی اس پہ اٹیک، ان میں گروہ بندی تھی اس پہ اٹیک، قرآن نے کہا نا کمزوروں ختم کر دیتے یہودی آپس کیا کرتے تھے، یہ قبیلے والے مل کے اس کو، یہی ہوا۔ اور تاریخ کے اندر جو کہا جاتا ہے کہ 2 بیٹوں کی اولادوں نے باقی 10 کی اولادوں کو کھدیڑ دیا، کب ہوا تھا یہ؟ 2000 سال میں۔ پھر وہ جو 10 اولادیں کھدیڑی گئی تو دنیا بھر میں بھاگ، پھر 1924 کے بعد اسرائیل اسٹیٹ بنا، اب وہ ڈی این اے ٹیسٹنگ کر کے 12 اولادیں کہاں ہیں، وہ 10 بچوں کی اولادیں کا ان کو ڈھونڈ کے پورے دنیا سے لا رہے ہے نا، وہ آسام سے فلاں گروہ ہے، انڈیا سے جو ہے ہمارے یو پی سے آفریدی پٹھان ہے بولے وہ یہودیوں کی نسل سے ہے، پھر وہ چائنا سے فلاں کمیونٹی، سب کو لا رہے ہیں پوروں کو، معلوم ویزا آپ کو ان کے نسل کے بیسس پہ ہوتا ہے، ڈی این اے ٹیسٹنگ آپ پروفڈ ہے کہ آپ یہودیت تو آپ آ سکتے اسرائیل کے اندر، ان کی نیشنلٹی اسی بیسس پہ ملتی ہے۔ تو انہوں نے اوپن رکھا آج بھی کہ آسام کی یہ گروہ آ سکتا ہے کیونکہ یہ ہم سے فلاں آتا ہے، پورا بہرحال ایک وہ ہے، تو کئی ایسی کمیونٹی وہ سب کو ڈھونڈ رہے ہیں، بہت لڑا ہے۔ یہ آج ہمارا حال، جماعتوں کے نام پہ، مسلکوں کے نام پہ، عمل کے ڈفرنس کے نام پہ بھی ہم دوسرے کو مار سکتے ہیں، ختم کر سکتے ہیں، بیٹیوں کو طلاق دے سکتے ہیں، بچوں کی شادیاں خراب کر سکتے ہیں، تجارتیں بند کر سکتے ہیں، یہودی یہی کرتے ہیں۔ تو یہ تھے یہود و نسل، ایک ہی باپ کی اولاد، ابراہیم علیہ السلام کی نسل، ماؤں کا فرق ہے، خالی بیٹے الگ ہے لیکن جھگڑا ایسا کوئی انتہا نہیں، ٹھیک ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں آپ سمجھ، اہل کتاب کو اسپیشل اسٹیٹس اور پریویلیج ملا ہوا، اللہ رب العزت کو مشرکوں اور کافروں میں نہیں گنا، حالانکہ ان کا عقیدہ مشرکوں اور کافروں جیسا ہی تھا اس زمانے، لیکن نہیں گنا کہ تو پریویسلی وہ کتاب کے ہولڈر تھے، وحی کے مخاطبین میں سے تھے، وحی کو سنبھالنے والے تھے، وحی کو سنبھالنے کا ذمہ ان کو دیا گیا تھا۔ قرآن میں فرمایا کہ وحی کو سنبھالنے کا ذمہ ان کے ربیوں کو، ان کے بڑوں کو دیا گیا تھا، اور وہ جانتے تھے اس کو، انہوں نے کہا تھا، اللہ سے اقرار کیا تھا ہم سنبھالیں گے اس کو، پھر بھی کرپشن کیا کتاب، لیکن اللہ نے پھر بھی اسپیشل اسٹیٹس دیا، اسپیشل پریویلیج دیا، اور الگ نام سے پکارا، یا اہل الکتاب، اے کتاب والو، کہ پریویسلی یہ بک دیے گئے تھے، او پیپل آف دا بک، ٹھیک ہے، ان کو خاص دیا، اور ہم ان سے کافی قریب ہوتے ہیں، ہے نا؟ صحابہ کے واقعات آپ کو پتا ہے، مشرکین کی جنگ ہوئی، پارس کی اور ہرقیل کی جنگ ہوئی، فارسی جو ہوتے تھے ان کے جو خسرو ہوتے تھے اور ان کے جو ہے ہرقیل جو ہوتے تھے، ہیراکلس، ان میں جنگ ہوئی، فارسی لوگ جیت گئے۔ فارسی لوگ جیتے تو کیا ہو گیا معلوم آپ کو؟ مشرکین مکہ خوب خوشیاں منانے لگے، کیونکہ مشرک تھے، فارسی بھی مشرک تھے، آنکھ پرست، بت پرست، سب بہت خوش ہونے لگے، اور صحابہ کا دل تھوڑا سا وہ ہو گیا، کیونکہ اہل کتاب سے کہیں نہ کہیں ان کو محبت تھی، کیونکہ وہ پہلے توحید پرست لوگ، سمجھے نا آپ؟ تو ایک ہماری نزدیکیاں ہیں ان سے ایک طرح۔ اللہ رب العزت نے ان کو نام کا پریویلیج دیا، اہل کتاب، مشرکی اور کافر نے کہا اہل کتاب کا، حالانکہ کفر و شرک کرتے تھے، پھر بھی کتاب کی وجہ سے ان کو ایک اسٹیٹس ملا۔ دوسرا، ان کے ذبیحہ کو ہمارے لیے حلال قرار دیا، تو اہل کتاب کا ذبیحہ اہل کتاب کا ذبیحہ ضروری ہے، حالانکہ وہ بھی اللہ کے نام پہ نہیں کر سکتے، لیکن ذبیحہ ہونا ضروری، تو اہل کتاب کا ذبیحہ ذبح کر جانور ہمارے لیے حلال۔ جو لوگ یورپین کنٹریز میں ہوتے ہیں، جو لوگ امریکہ میں ہوتے ہیں، لیٹن امریکہ میں ہوتے ہیں، جہاں ان کو حلال نہیں ملتا کھانے کے لیے گوشت، تو وہ کیا کر سکتے ہیں؟ پھر کوشر کھا سکتے ہیں، ان کے ذبیحے کو کوشر بولتے ہیں۔ اور عیسائی اپنے ذبیحے کو ذبیحہ نہیں کرتے، یاد رکھیے بات میری، سمجھے؟ لیکن یہودی آج بھی جہاں بھی دنیا میں پا جائیں گے اپنے جانور کو ذبیحہ ہی کرتے، ذبح کرتے ہیں، اور اس ذبح کے طریقے کو بولتے ہیں کوشر۔ کامنلی آپ کو ملیں گے حلال میٹ، کوشر میٹ، ٹھیک ہے؟ اور پھر جنرل میٹ ہوتا، جھٹکا ہوتا، گولی مار کے کرتے، کرن دے کے کرتے، جو بھی رہتا، بہر تو ان کا ذبیحہ حلال قرار دیا۔ تیسرا، ان کو پریویلیج دیا کہ ان کی خاتون سے ایک مسلمان مرد نکاح کر، ان کی خاتون سے ایک مسلمان مرد بس، بٹ پاک دامن ہونا یہاں کنڈیشن ہے، جیسا ذبیحہ کے اندر ذبح ہونا، ان کا گوشت ہمارے لیے ذبح ہے تو حلال ہے، اسی طرح ان کی پاک دامن لڑکیاں، عورتیں ہمارے لیے حلال ہے۔ اب تو بولیں گا یار یہ کون سا پریویلیج ہے کہ ان کی لڑکی سے تم کریں گے، تو اپنی بینیفٹ کی بات، اپنی لڑکی ان کو نہیں دیں گے۔ دیکھیے بینیفٹ کی بات نہیں ہے، یہ حق کی بات، بولیں گے اس میں حق کیا؟ دیکھ، ایک مسلمان، اگر آدمی مسلمان ہے، اس عورت کو پورا حق ہے اپنے مذہب پہ چلنے کا،
ایک مسلم آدمی نے ایک کرسچن یا جو سے میرج کیا، اس عورت کو پورا حق ہے، چونکہ مرد کے ماتے ہے تو اس کو پورا حق ہے اپنے دین پہ چلنے، لیکن ایک کرسچن یا جو مرد کے ماتے ہے ایک مسلم عورت نہیں چل سکتی کیونکہ اس کی اجازت دیں گے۔ ایک مسلم مرد جب شادی کرے گا ایک جیوز اور کرسچن سے تو اس کی ہونے والی اولاد مسلم ہوں گی، لیکن جب ایک مسلم لڑکی جیو یا کرسچن سے میرج کریں گی اس کے ہونے والی اولاد جیوز یا کرسچن ہوں گی، تو مسئلہ حق کا، تو یہ بھی ایک طرح سے وہ ہے۔ اور ایسی میرجز کے ہم دیکھتے ہیں پولیٹیکل بینیفٹ مسلمانوں کی انگنت ہزاروں لاکھوں جانوں کی بچانے کی شکل میں ہو۔ آپ دیکھیے مسلمانوں کی اور بزنطینیوں کی کتنے زمانے تک جنگ چلی، ان جنگوں کو ختم کرنے کے لیے کیا ہوتا تھا، کوئی ایک مسلم بادشاہ کا نکاح کوئی ایک عیسائی بادشاہ کی بیٹی سے ہو جاتا تھا، امن قائم ہوتا تھا اور جانے بچ۔ کبھی ایسا بھی ہوا کہ تیسرا دشمن محاذ کھڑا ہوگا، چنگیز خان آ کے کھڑا ہوگا، تو مسلمانوں نے عیسائیوں سے نکاح کیا اور پھر یہ دونوں ملک ایک ہوئے اور پھر دفاع کیا اپنے ملکوں اور زمینوں کا جانے، تو سیاسی فائدے ہوئے، سماجی فائدے اس کے ہوتے انگنت تھے، لیکن ریکمینڈڈ میں کہوں گا نہیں، یہ میرجز ریکمینڈڈ نہیں ہے۔ حضرت عمر نے تو اس کو پسند بالکل بھی نہیں کیا، بالکل بھی نہیں، بٹ حلال بٹ ناٹ ریکمینڈڈ، بولیں گے مباح ہے، سمجھ رہے آپ، لیکن مستحب نہیں ہے، جائز تو ہے لیکن پسندیدہ نہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ پریویلیجز تھے، تو یہ ہوئے اہل کتاب، پیپل آف دا بک، جیوز اینڈ کرسچن، یہود و عیسائی، یہود و نصارا عربی میں جن کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ہے۔ اور اللہ رب العزت نے ان کو بھی خطاب کیا، بار بار خطاب، ٹھیک ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اللہ فرماتا ہے سورہ جاثیہ سورہ نمبر 45 میں اللہ فرماتا اور کہتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ، اللہ فرماتا اور کہتا ہے یقیناً ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب دی، حکومت دی، نبوت دی تھی، اور ہم نے انہیں پاکیزہ اور نفیس روزیاں دی تھی، اور انہیں جو ہے دنیا والوں پر فضیلت دی، چوزن پیپل، پریویلیجڈ لوگ تھے اہل کتاب۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے ان کے فضیلت بتائی کہ ہم نے ان کو کیا 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 تھا، کتاب دی تھی، حکومت دی تھی، اور نبوت ان کے دی تھی، پاکیزہ روزیاں دی تھی، اور ان کو عالم پہ چنا تھا، باقی لوگوں کے مقابلے میں ان کو چوز کیا تھا، کیونکہ انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا شرک نہیں کریں گے، اللہ نے چنا تھا، لیکن بعد میں وہی کرتے تھے جو ان کو کرنا تھا۔ مسلمانوں کا بھی حال کچھ سے ہٹ کر آج نہیں ہے، ہر آدمی وعدہ کرتا ہے میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کروں گا، بار بار اس بات کو پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ کو، لیکن یہاں کلمہ بھی چالو اور یہاں شرک کے کام بھی چالو۔ بہرحال شرک کیا اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، آج میرا وہ ٹاپک نہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے بنی اسرائیل کے اندر آج کے زمانے میں دو گروہ ہم کہیں گے ہوتے ہیں، ایک یہود اور ایک نصارہ۔ یہود کون؟ ٹھیک ہے، جو عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے تک تمام انبیاء کو مانتے، آدم علیہ السلام سے لے کر، کموں بھائی بول رہا ہوں کیونکہ وہ عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے شاید میرے حساب سے زکریا علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام کو بھی نہیں مانتے، بٹ ان میں مختلف فرقے اور مختلف عقائد ہے، تو میں ان کے ڈیٹیلز میں نہیں جا رہا ہوں، تو کوئی ایسا نہ کرے کہ یہودیت کے مسائل اور عیسائیت کے مسائل بیان نہیں کر، بٹ اپروکسیمیٹلی میں کہہ رہا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے پہلے تک کے انبیاء کو مانتے، آگے پیچھے چھوڑ کر یہ ہوئے یہود۔ عیسیٰ علیہ السلام تک جو نبیوں کو مانتے، کہاں سے لے کر آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک یہ ہوئے عیسائی، کرسچن، اور مسلم وہ ہوئے جو آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب کو مانتے۔ ٹھیک، اس بات میں بھی اختلاف ہے کہ کرسچنس نے بھی کچھ نبیوں کو نبی نہیں مانا، پھر بھی میں کہہ رہا ہوں میں ان کے مسائل کو بیان کرنے یہاں کھڑا نہیں، تو لہٰذا ایک رف جس کو میں کہہ رہا ہوں، یہود وہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے السلام سے پہلے تک ہم نبوت کو مانتے رہے، عیسائی وہ جو عیسیٰ علیہ السلام تک نبوت کو مانتے رہے، اور مسلمان وہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جو نبی اللہ نے اپوائنٹ کیا اس کو مانتے ہیں، کیونکہ عیسائیوں نے تو عیسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی نبوت کا سلسلہ جاری رکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں بلکہ اس کے بعد کتنے ان کے رسول آئے، مطلب اس کا انلمیٹڈ چلتے رہے، اور کچھ فرقوں کے پاس تو آج بھی رسول ان کے آتے رہتے اور کتابیں بھی لاتے رہتے ساتھ، مطلب ان کی وحی بھی ہوتی جو بھی نعوذ باللہ بہر علیہ ہوا۔ تو عیسائی کون؟ جو عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لائے اور اس کے بعد وہ ایک مذہبی بن گئے، تو گویا عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے تک جو لوگ مان رہے ہیں اس کو یہود کہتے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کو جو مانتے انہوں نے اپنے آپ کو عیسائی کہا۔ تو گویا بنی اسرائیل میں دو بڑے مذہب بنے ایک طرح سے، یہود اور نصارہ۔ یہودیوں کی تعداد دنیاوی اعتبار سے بڑی قلیل ہے، بہت کم ہے، میں سمجھتا ہوں 12 ملین، مطلب 1,20,00,000 سے لے کر 20 ملین، 2 کروڑ یہودی صرف دنیا میں، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے مطلب بنی اسرائیل کا دوسرا پارٹ ہے، لیکن یہ میجر پارٹ، اور یہ دنیا میں بہت کثیر تعداد میں اپروکسیمیٹلی 230 جو کہیں گے کروڑ سے لے کر 250 کروڑ کی ان کی اپروکسیمیٹلی تعداد ہو رہی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے یہود اور نصارہ بس اتنے ہی یاد رکھیں، مطلب دنیا کی ایک میجورٹی بنتی یاد رکھیں، سیکنڈ ریلیجن جو اسلام ہوتا ہے، ٹھیک، تو یہ لوگ یاد رکھیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ یہ لوگ مانتے رہے اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے انکار کیا۔ یہود نے تو عیسیٰ علیہ السلام کا بھی انکار کیا،
اور عیسائیوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا. بس آخری نبی کو انہوں نے نہیں مانا. ایک طرح سے دیکھا جائے تو یہودیوں نے سیکنڈ لاسٹ نبی کو نہیں مانا اور عیسائیوں نے لاسٹ نبی کو نہیں مانا. یہ ان کی سب سے بڑی خطا تھی, یاد رکھیے. اور ان سے چلنے والی جو قوم یاد رکھیے, اس کو بنی اسرائیل قرآن نے کہا, اہل کتاب قرآن نے کہا. یہ بھی ٹرمز یوز کیا قرآن نے, تو بنی اسرائیل بولیے, اہل کتاب بولیے, جیوز اینڈ کرسچنز سے مراد ہے. یاد رکھیے اس میں کوئی بیچ میں چھوٹے موٹے ریلیجنز بنتے رہے چلتے رہیں گے واللہ عالم, لیکن میجر دو ہی ریلیجن آج چلتے ہیں اور یہ بنی اسرائیل کہلاتے. یاد رکھیے قرآن نے بار بار ان کو کیا, انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف تکبر کی بنیاد پر, قومی عصبیت کی بنیاد پر ایمان نہیں لائے, جبکہ ان کے ہر نبی جو بنی اسرائیل میں بھیجا گیا, ابراہیم علیہ السلام کے بعد نبوت صرف ابراہیم علیہ السلام کے خاندان میں رہی. آپ کے خاندان میں اسماعیل علیہ السلام ہے, آپ کے بڑے بیٹے, ان کے خاندان میں کوئی نبی نہیں آیا سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی. اور اسحاق علیہ السلام بھی آپ کے بیٹے تھے دوسرے, وہ بھی نبی تھے اور ان کے خاندان میں نبوت چلتی رہی. ان کے زمانے سے لے کر تو عیسیٰ علیہ السلام تو گئے, ان کے بڑے بیٹے ابراہیم علیہ السلام کے خاندان میں دو ہی نبی آئے, خود اسماعیل علیہ السلام اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور اسحاق علیہ السلام کے خاندان میں تو نبوت کا سلسلہ چلا, علماء لکھتے 4000 کے قریب نبی آئے. آخر عیسیٰ علیہ السلام تک انبیاء اسی میں انہی کے اندر اللہ والا وہ جتنے بھی آئے سب ان میں. اتنی بات تو طے ہے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ہی تھے. آخری نبی کو انہوں نے تعصب کی بنیاد پر انکار کر دیا, جبکہ قرآن نے کہا الذین یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. اے نبی تو آپ کو ایسا پہچانتے ہیں جیسا اپنے بیٹوں کو پہچانتے. ایک آدمی اپنے بیٹے کو پہچانے میں غلطی نہیں کر سکتا. بیمار بھی رات لوگ بولتے بیٹے کو لاؤ اس کے سامنے, پہچان لیں گے. تھوڑے بھول بھی گئے, بھول کی ماری ہو گئے, لیکن بیٹے کو نہیں بھولے. اب تک لوگوں کی محبت ہوتی ہے اولادوں سے, اور جس زمانے میں قرآن آیا تھا بیٹوں سے بڑی زیادہ محبت لوگ کرتے تھے. ریزن بینگ کی خاندان ان سے چلتا ہے, اور وہ زمانے میں طاقتی سب کچھ تھی, سروائیول جو تھا وہ طاقت پہ تھا, اور عورتوں کی وجہ سے وہ طاقت نہیں آتی تھی قوم کو, مردوں کی وجہ سے. تو لہٰذا لوگ بچوں کو بیٹوں کو ریکگنائز کرنے میں نہیں مسئلہ تھا. تیسرا مسئلہ یہ بھی تھا کہ بیٹیوں کی شادی ہوتی تو جاتی تو کہاں, یا آج کا دور تھوڑی ہے کہ بیٹی ہر روز ہی اماں کے پاس آتی, تو اس کو واٹس چیٹ کرنا اماں سے, بس دن بھر دیکھے بعد دل نہیں رہ رہا اس کا. مطلب اللہ کو جتنا یاد نہیں کرے اتنا ماں کو یاد کرے. آج کل بچے شادی کے بعد تو زیادہ ہی محبت بڑھ جاتی ہے ان کی, سمجھ رہے. پہلے زمانہ تھا شادی بھی گئے پتہ نہیں واپس بھی نہیں آتے تھے, مطلب پہلی بار گئے دوسری بار آتے اتنا بڑا بچہ لے کے آئے, سمجھ رہے. ہلو سال ریٹرن نہیں ہوتے. ظاہر سے بیٹیاں چلی بھی جاتی تھی نا, تو وہ قوت طاقت روزی کا ذریعہ نہیں بنتی تھی, تو بیٹوں کو لوگ یاد کرتے تھے, ان کی عظمت کی, ان کو بڑا سمجھتے تھے. حالانکہ اسلام نے کہا دونوں برابر ہے, عظمت کے اعتبار سے, مقام کے اعتبار سے, درجے کے اعتبار سے, ساری ٹھیک ہے. لیکن ہاں کہیں نہ کچھ نہ کچھ چیزیں تو آگے پیچھے ہوں گی, اور وہ یہ ہے کہ مرد کو اللہ نے قوام بنا اس اعتبار سے کہ وہ فیصلے لیں گا, ڈیسیجن میکر رہیں گا, قوم کو لے کر چلیں گا, قبیلے کو لے کر چلیں گا, خاندان کو لے کے چلیں گا, روزی کمانے کا ذمہ اس کے اوپر دیا گیا. آپ سمجھ رہے, ٹھیک ہے, ڈیوٹیز ہے اس کی, اس لیے اس کو ذمہ داری بہرحال. تو کہا کہ آپ کو ایسا پہچانتے جیسا اپنے بیٹوں کو پہچانتے, اتنا اچھے سے, مطلب ایسا کوئی ڈاؤٹ نہیں تھا اہل کتاب کے بارے میں کہ ان کو پہچان. ہر نبی آ کے بائبل کو اٹھا لیجئے, انہوں نے یحییٰ علیہ السلام سے سوال کیا, کیا تم وہ جس کا وعدہ کیا گیا, the promised one؟ انہوں نے کہا ہم نہیں ہوں. عیسیٰ علیہ السلام کو تو خیر نعوذ باللہ الزام لگا دیا, قتل کرنے پہ تلے ہوئے. تو گویا جب تک ڈھونڈ رہے تھے کہ آخری مسیح آنے والا ہے, پوری دنیا انتظار کر, پوری دنیا میں چرچا ہے مسیح آنے والا ہے. آپ سنسکرت کی کتابیں اٹھا لیجئے, پالی کی کتابیں اٹھا لیجئے, اس کے علاوہ آپ جو ہے فارسی کی کتابیں اٹھا لیجئے, اس کے علاوہ آپ جو ہے یہود و نصارہ کے جو ٹیکسٹ سریانی جس کو ہسٹیرک اور عربک اور ہیبریو سب میں موجود ہے, کوئی تو بھی آنے والا, کوئی تو بھی آنے والا, کس بھی نام سے موجود ہے. آخری نبی بولیے, مسیحا بولیے, کالکی بولیے یا بدھ بولیے, ہر کتابوں میں, ہر مذہب کی کتابوں میں موجود, کیونکہ دنیا انتظار کر رہی تھی کہ آخری نبی. چرچے چل رہے تھے, انبیاء کے زمانوں سے سن رہے تھے, لیکن انہوں نے صرف تعصب کے بنیاد پہ. تو میں یہ اپیل کروں گا, تعصب مت آن دو اپنے دل میں. تعصب بہت ڈینجر چیز ہے, دیکھو اس نے ہدایت سے محروم کر دیا انسان. تعصب, تکبر ایسی چیزیں, دیکھیے جہالت, تعصب اور تکبر یہ ایسی تین چیزیں جو انسان کو حق سے اور ہدایت سے دور کر دیتے. جہالت علم ہی نہیں, تعصب معلوم ہے پھر بھی ہو کر, اور تکبر ہم بڑے تم سے کیسا ہو کریں گے, ہم فالو نہیں کر سکتے تم کو. مشرکین مکہ نے جو ہے تکبر کیا کہ تمہارا خاندان چھوٹا ہے, نعوذ باللہ, ہم اسے. اہل کتاب نے تعصب کیا کہ ہم تو چاہ رہے تھے بنی اسحاق سے ہے, بنی اسماعیل سے ہے, تو بنی اسماعیل سے ہم نہیں ماریں گے. اور بہت سارے لوگوں نے آج کے دور کے جہالت کی بنیاد پہ انکار کرتے معلوم ہی نہیں ان کو. بہرحال بہت ڈینجر چیز ہے تعصب. بہرحال انہوں نے وہ کیا. قرآن نے کئی مقامات پر ان کو خطاب کیا, اہل کتاب کے نام سے یا بنی اسرائیل کے نام سے, دونوں. چلیے تیسرا خطاب جو قرآن نے کیا, جو بڑی گروہ ہے, بڑی پارٹیاں ہم دیکھ رہے, بڑی جماعتیں دیکھ رہے, وہ ہے صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کی جماعت, جس میں آپ کہیں گے خاص طور سے مہاجر و انصار کا قرآن نے نام بھی لیا. اس کے علاوہ اہل بدر ہے, اس کے علاوہ اہل احد ہے, اس کے علاوہ بیت رضوان والے ہیں, اس کے علاوہ اور بھی کیٹیگریز ہے صحابہ کی, آپ سب جانتے ہیں. الگ الگ چیزوں کے نام سے لوگ صحابہ پہچانے گئے.
بہرحال لیکن قرآن نے چونکہ نام لیا مہاجر اور انصار، اس لیے میں نے دو نام آپ کو بھی رکھے تھے کیونکہ وہ اچھا رائمنگ دکھ رہا تھا، جیسا کہ مشرکین مکہ اور منافق دو دیکھے ہم نے، یہود اور نصارہ، تو صحابہ میں مہاجر اور انصار مطلب صرف سمجھنے، ورنہ مہاجر انصار کے علاوہ بھی صحابہ کی بڑی تعداد موجود ہے یاد رکھیں۔ تو آئیے، جس نے ایمان کی حالت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو اور ایمان کی حالت میں اس کی وفات ہوئی، وہ ہوا صحابی، ٹھیک، اور آخری صحابی کا انتقال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے جانے کے 100 سال بعد ہو گیا تھا۔ تو یہ وہ صحابی، قرآن نے ان لوگوں کو یا ایھا الذین آمنو کے نام سے خطاب کیا، جیسا ان کو یا ایھا الکتاب یا بنی اسرائیل کا، ان کو کافروں اور مشرکوں کو الگ الگ اس سے خطاب کیا، یہاں ان کو کہا کہ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اور صحابہ ایمان پہلے لائے تھے، اسلام بعد میں لائے۔ اب بولیں گے یہ کیا ہے؟ یہ خالی سمجھنے کے لیے میں بات کر رہا ہوں، اس لیے کہ اسلام کیا ہوتا ہے، ایک آدمی اسلام سے مسلمان ہوتا ہے، اسلام کو ماننے والا مسلم ہوتا ہے، ایمان کو ماننے والا مومن ہوتا ہے، سمجھ رہا؟ تو صحابہ پہلے مومن تھے، بعد میں مسلم ہو، کس معنی میں کہ عمل بعد میں کیے، ایمان پہلے لائے۔ ہم لوگ پیدائشی کیسے رہتے ہیں، پیدا ہوئے، کان میں اذان ہو گئی، بڑے ہوئے تو چلو نماز پڑھو، چلو یہ کرو، تو ہم لوگ ہو جا رہے، لیکن کبھی کبھار ایمان ہمارا دل میں 10 سال بعد جاگتا، 20 سال بعد جاگتا ہے، تب سے نماز شروع کرے لوگ، اپنے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچ، کچھ لوگ 30 سال کی عمر سے تو قرآن و سنت پہ تو نماز شروع ہوئی، تب اصل مسلم ہوئے۔ تو ایمان الگ چیز ہے، اسلام الگ چیز ہے۔ صحابہ پہلے ایمان لا چکے تھے، نہ نماز تھی، نہ روزہ تھا، نہ زکات، نہ کچھ نہیں تھا، بس ایک نبی تھا، اس نے کہا میری بات پر ایمان لا، انہوں نے ایمان لایا، اسلام کے ارکان وغیرہ سب بعد میں ان کے۔ یا ایھا الذین آمنو کا، یا ایھا المسلمون نے کہا، اے مسلمانوں نے کہا، اللہ نے ایمان والے، کیونکہ بغیر مطلب ابھی کچھ بھی احکام نہیں آئے تھے، پھر بھی ایمان لا لیے تھے، تو ان کو یا ایھا الذین آمنو سے خطاب کیا۔ یاد رکھیے صحابہ کے اندر اگر دو گروہ بڑے دیکھنا ہے آپ کو تو مہاجر اور انصار ہے، کیونکہ اللہ نے خود اس نام سے ان کو خطاب کیا۔ سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 100 میں اللہ نے فرمایا اور کہا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم۔ اللہ فرماتا کہتا ہے، اور مہاجر اور انصار جنہوں نے سب سے پہلے دعوت ایمان پر لبیک کہنے میں سبقت کی، نیز وہ جو بعد میں راست بازی مطلب رات میں ان کے راست بازی کے ساتھ پیچھے آئے، مطلب ان مہاجر انصار کے پیچھے پھر وہ لوگ چلے، اللہ ان سے راضی ہو اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ مہیا کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوئی ہوں گی، اور وہ ہمیشہ رہیں گے، یہی عظیم الشان کامیابی۔ تو یہ مہاجر انسان کا گروہ ہے، اور جو ان کے طریقے پہ چلا، پھر اس کے بعد سے لے کر ہم تک قیامت تک جو بھی چلیں گا، تب اللہ ان سے راضی ہے، اللہ سے وہ راضی ہے۔ صحابہ کے بارے میں ہمارا ایمان یہ ہے کہ یہ اللہ سے راضی تھے، اللہ ان سے راضی تھا، یہ سب کے سب جنتی ہے، یہ سب کے سب جنتی گروہ۔ یاد رکھیے احادیث کے اندر صحابہ کی بڑے فضائل آئے ہیں، بڑے فضائل آئے۔ میں نے صحابہ کی فضائل کیا ہے اس میں میرا ایک عنوان ہے، آپ کبھی اس عنوان کو بہرحال دیکھیے، یاد رکھیے۔ اور یہی وہ لوگ تھے جن کو اللہ نے خیر امت کہا۔ اب جو پہلے آئے نا، جو کامیابی کی باتیں، بشارت کی باتیں، سب ان کے لیے تھی ایکچولی۔ خیر امت ان کو ہی کہا نا، ہم اپنے اوپر بولتے نا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم وہ بہترین گروہ ہو۔ آیت تو میرے اور آپ کے لیے نہیں آئی، یہ آئی تھی صحابہ کے لیے، وہ سب سے بہترین لوگ۔ اب جو ان کے نقش قدم پہ چلا وہ بھی سب سے بہترین لوگوں میں انشاءاللہ۔ تو یہ ایسے لوگ تھے، یاد رکھیے، جن کی بشارت ہیں، جن کے فضائل ہے، جن کو دنیا میں جنت کی بشارت ہے، جنت کے مقامات بتائے گئے۔ احادیث کے اندر تو کسی کی حوریں بتائی جا رہی ہے، تو کسی کا محل بتایا جا رہا ہے، تو کوئی کار آئیں گا بتایا جا رہا ہے، تو کسی کی ہائٹس بتائی جا رہی ہے، مطلب یہ اتنی اونچائی پہ تو بڑے ان کے فضائل، یاد رکھیے، سب کے سب جنتی، یاد رکھیے، یہ ہمارا ایمان ہے، یاد رکھیے۔ اور صحابہ سے محبت، یہ ایمان ہے، یہ اسلام اور یہ احسان، اور ان سے بغض اور نفرت، یہ فسق ہے، یہ فجور ہے، اور یہ کفر ہے۔ کیونکہ صحابہ سے بغض اور نفرت آپ نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کے ایمان کو ہمارے ایمان کے لیے کسوٹی بنائیں گے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُم بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، قرآن نے کہا اگر یہ لوگ ویسے ایمان لائے جیسے تم ایمان لائے فقط، تو یہ ہدایت پر ہو۔ جیسے اگر یہ ویسے ایمان لائے تم، مطلب صحابہ کے ایمان کو معیار بنایا گیا، جیسے اگر یہ ایمان لائیں گے تم لائے ہو تو یہ ہدایت پر ہو۔ ایک جگہ کہا کہ اگر یہ صحابہ کے طریقے پہ چلیں گے، یہ تو ٹھیک ہے، ایمان لائیں گے تو ٹھیک ہے، اگر ایسا نہ کیا نولی ما تولا، یہ جدھر پلٹیں گے اللہ ادھر چلا دیں گے، ونصلہ جہنم وساءت مصیرا، ان کا آخر ٹھکانہ جہنم کیا گونگے اور بہت برا ٹھکانہ۔ تو بہرحال صحابہ کا ایمان ہمارے لیے ان سے افضل ذاتیں، شخصیتیں صرف انبیاء کے علاوہ کوئی دنیا میں گزری نہیں ہے، صرف انبیاء ہی ہیں، بڑے مقدس ان کے بہرحال وہ ہے، اور ان کے بڑے مقام ہیں، یاد رکھیے، اور ان کے بڑے فضائل ہیں۔ تو یہ تین اہم گروہ تھے
جس سے قرآن نے خطاب کیا، جو میں نے مناسب سمجھا میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں، تاکہ قرآن جب آپ پڑھیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرے تو یہ جانے کہ قرآن کس سے خطاب کر رہا ہے، تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ یہ بالخصوص باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی، بالعموم تو خطاب میرے یا ایھا الذین آمنوا میں اپنے آپ کو بھی شامل کرتے ہیں، ہم بھی ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم بھی وہ ہے، لیکن بالخصوص آئی کس کے لیے تھی؟ کنتم خیر امۃ، تم بہترین امت ہو، ہم بھی اس میں انشاءاللہ شامل ہیں، لیکن اصل آئی کس کے لیے تھی؟ صحابہ کے لیے۔ تو سمجھنے میں قرآن، تو میں نے شروع میں سے کہا تھا کوئی کنفیوز نہ رہے کہ اب تو بس یہ آیت مشرک کے لیے، کافر کے لیے، یہ اہل کتاب کے لیے، یہ منافق کے لیے، صحابہ کے لیے، ہمارے لیے تو کچھ نہیں، ایسا نہیں ہے، ہم سے بھی خطاب ہے۔ لیکن جب آئی تو کس سے خطاب تھا؟ تاکہ قرآن کو سمجھنے میں، اس کے انڈرسٹینڈنگ میں، اس کے عمل میں آسانی ہو، صرف اس لیے میں نے آپ کے سامنے رکھی تاکہ ہم یا ایھا الذین آمنوا، یا اہل الکتاب، یا بنی اسرائیل، یا ایھا الذین کفروا، جب یہ باتیں آئی تو آپ کو معلوم ہو یہاں قرآن سے خطاب کر رہا ہے، کیا خطاب ہو رہا ہے، بس اسی کے لیے تھا۔ تو یہ چند باتیں تھی تاکہ قرآن کو ہم اچھے سے سمجھے، اس کے مخاطب کون ہے وہ سمجھ کے سمجھے، تو اس کو سمجھنے اور عمل کرنے میں انشاءاللہ ہمارے لیے آسانی ہوں گی۔ اسی پہ اپنی بات کو میں بہرحال ختم کروں گا، اور امید کرتا ہوں کہ ہم قرآن کو پڑھنے کی بہرحال کوشش کریں گے، اور کوشش کرتے کرتے یاد رکھیے یہ تمام چیزیں اسی سہولت کے لیے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ ہم قرآن کو کبھی پڑھے ہی نہ۔ قرآن کے پڑھنے کے تعلق سے یہ بات بتا دوں کہ قرآن کو پڑھنے کا ایک معمول جیسا ہم بنا لیں اپنے لائف کے اندر، اور کچھ نہ ہو سکے، سجیشن ہے سر، ضروری نہیں ہے ایسا، لوگ اس سے آگے جاتے ہیں، 100 آیت تو بھی کبھی کم از کم روز تلاوت کرنے کی کوشش کریں، 100 ڈیلی، سمجھ 100 بھی اگر آپ ڈیوائڈ کریں گے تو 6600 زیادہ آیت، تو ایٹ لیسٹ آپ کو ایک بار قرآن ختم کرنے میں مطلب اپروکسیمیٹلی 70 ڈیز لگیں ایک قرآن کو، ناظرہ بول رہا ہوں، صرف ریڈنگ کے لیے بول رہا ہوں، اور سمجھنے کے لیے ایک سجیشن ہے، ضروری نہیں آپ مانیں، آپ زیادہ پڑھی، 10 آیتیں ترجمے سے پڑھنا منیمم ڈیلی کا روٹین ہی بنا، کم از کم ایسا کریں گے تو ایک سال میں ایک قرآن ترجمے سے ختم ہوگا، اور تقریباً 70 دن کے اندر، چھٹی آ گئی، بیمار ہو گئی، ملا کے بول رہا ہوں، اپروکسیمیٹلی 70 ڈیز میں ایک آپ جو ہے قرآن کو ناظرے کے طور سے ختم کریں، اور اگر ایسا لے لیں آپ تو ایک سال میں صرف آپ کے کتنے قرآن ختم ہوں گے؟ 4 ہی قرآن ختم، 4 باری ناظرہ ہوں گے، یہ اس رفتار سے جو میں بول رہا ہوں۔ اگر ہماری والی رفتار سے چلے آپ کی رمضان ایک ہی بار ہوتا ہے، رمضان میں ایک بار، اور اس کا جوش پھر ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ بھی خالی بس برکت کی نیت سے پڑھ لیا گیا، سمجھا بھی نہیں۔ اگر ایسا سسٹم رکھے تو 4 ٹائمز ریڈنگ اور 1 ٹائم میننگ کے ساتھ ہوں گا، تو اس کا کوشش کریں۔ یہ تو میں نے خالی مشورہ دیا، وہ بولے میں 200 پڑھ سکتا تو اچھی بات، ایک پارا ہو رہا ہے اپروکسیمیٹلی، تو اچھی بات، 30 ڈیز میں آپ کا ہاف ہو جائیں گے، 60-70 کے بدلے آپ اپروکسیمیٹلی 30 ڈیز میں ختم کریں۔ میں جانتا ہوں پریکٹیکلی لوگ نہیں کر پاتے ہیں، تو اس لیے سادہ سولوشن دیا، 100 ورڈز کا آپ ایک چارٹ بنائیے، ڈیلی 100 آیتیں کم از کم پڑھوں گا، کبھی کبھار چھوٹی چھوٹی آیتیں رہی تو 200 پڑھ لینا اس دن، ایٹ لینتھ دیکھ لینا کبھی کی بات، ٹھیک ہے 200 پڑھ لوں گا میں، بہت کچھ صورتیں چھوٹی چھوٹی کی، ایک جیسا سورہ بقرہ لے تو ایک ایک آیت 3-3 4-4 لائن کی ہوں گی، تو کچھ صورتوں کے اندر وہ 3 لائن کے اندر 9 آیتیں آ جائیں، وہاں 200 پڑھ لینا، بول لیں گے مقصد یہ کہ ایک ایسا بنا لے روز کا روٹین، یا ایسا بھی کر سکتے آپ قرآن کے کتنے پیجز سے گن لے وہ پورے، بھائی آپ کے پاس جو قرآن آپ پڑھنا چاہتے ہیں کہ تو قرآن کے 11 لائنز 13 لائنس اور 15 لائنس اور 17 لائنس کا آتا ہے، 7 بولتے 11 سطری 13 سطری 15 سطری اور 17 مطلب لائنس کتنے ہوتے ہیں ہر قرآن کی الگ ہے۔ انڈیا میں جنرلی میں سمجھتا ہوں 11 یا 13 ہوتے ہیں جو موسٹ پروبیبلی چلتی ہے، اور بھی ہوتی ہے 15 کی ہوتی ہے، عرب میں جائیں گے تو 17 کی میں نے دیکھا ہے، پرانے قرآن میں 17 لائنیں ہوتی ہیں، جو بھی تو آپ اس کے پیجز کاؤنٹ کر لیں، نمبر آف پیجز 500 600 300 جو بھی، وہ پیجز کو آپ ڈیوائڈ کر لیں کتنے دن میں پڑھنا چاہتے ہیں، پیج وائز چلے چکے۔ آج کل نئے پرنٹ میں تو کیا ہوتا ہے ہر پیج کے اینڈ تک وہ ایک آیت ختم ہی کرتے ہو، آج کل جو نئے آ رہے ہیں بہت اچھا انہوں نے کیا کرتے ہو، پیج کے اینڈ میں ایک آیت ختم ہی ہوتی جنرلی، بہت بڑی ہے تو پھر اس کو ڈیوائڈ کرتے ہیں، ورنہ آپ دیکھیں گے ہر بار ختم جا پیج رہا آیت بھی ختم ہو جاتی ہے، پیجز کو ڈیوائڈ کر لے۔ فار ایگزامپل آپ کا قرآن 300 پیجز کا ہے، آپ اس کو 60 ڈیز میں پڑھنا چاہ رہے ہیں، یا 600 پیجز کا ہے آپ کو 60 ڈیز میں پڑھنا چاہ رہے ہیں، تو آپ کو پتا ہے کہ 60 ڈیز میں 600 پیجز پڑھنا ہے، تو کتنے پیجز روز پڑھنا آپ کتنا آسان، ایسا کچھ روٹین بنانا ہی پڑے گا۔ تو ایک تو پھر یہ ساری چیزیں تو اسی کے لیے تو قرآن سمجھنے کی، تو بہرحال ایک روٹین بنائیے قرآن کیسے پڑھنے کا، اور خاص طور سے فجر کے بعد، فجر کے وقت، فجر کی نماز میں قرآن پڑھنا تو گواہ کیا جاتا ہے، مطلب فرشتے موجود، تو بہرحال خیر قرآن سمجھنے